محافظ ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا زوار اور پارس کی محبت کامیاب ہو پائے گی؟ اور اعجاز بخت کو جب پتہ چلے گا کہ پارس کوئی اور نہیں بلکہ بہزاد کی بیٹی ہے تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ کافی ایموشنل ہونے والی ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ اعجاز بخت پارس کو زوار کے کمرے سے آدھی رات کو نکلتا ہوا دیکھتا ہے تو کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک تو پہلے ہی پارس کے پیچھے دشمن لگے ہیں، زوار یہ تو بتا چکا ہے، لیکن ابھی تک زوار نے اپنے باپ کو یہ نہیں بتایا کہ پارس ہے کون، کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ جبکہ اعجاز بخت کو اب تشویش ہوتی ہے اور پھر اسے یاد آتا ہے کہ میرے آپریشن کے لیے پیسے بھی زوار بخت جہاں کام کرتا ہے اسی کمپنی نے دیے تھے، اور یہ تو اب پتہ چلا نا کہ زوار کسی کمپنی کے ساتھ نہیں بلکہ پارس کے باڈی گارڈ کے طور پہ کام کرتا تھا۔ یعنی میرے اوپر اتنا بڑا احسان کرنے والی یہی لڑکی اور اس کا خاندان ہے۔ اعجاز بخت فیصلہ کرتا ہے کہ اس سے پہلے کہ پانی سر سے اوپر گزر جائے مجھے جلد سے جلد معاملات کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ آدھی رات کو پارس کا زوار کے کمرے سے نکلنا کوئی عام بات نہیں، اور اعجاز بخت نہیں چاہتا کہ کل کو اسے اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، جسے وہ زبان دے چکا ہے کہ تمہاری بیٹی ریشم ہی میری بہو بنے گی۔ اعجاز بخت بہت اہم فیصلہ کرتا ہے اور اگلے ہی دن اپنے بھائی کو گھر بلاتا ہے تاکہ زوار اور ریشم کی شادی کی ڈیٹ فائنل کی جا سکے اور ساتھ ہی اپنی بیٹی مریم کا فرض بھی ادا کیا جا سکے۔ اب ادھر ریشم اور اس کے ماں باپ کو جب بلاوا آتا ہے تو وہ لوگ تو بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو بہت پہلے سے چاہتے تھے کہ ریشم اور زوار کی شادی اب ہو جانی چاہیے، کیونکہ اعجاز بخت بھی صحت یاب ہو کے واپس آ چکا ہے۔ خیر ناظرین، اب یہ سب جب وہاں پہنچتے ہیں تو گھر کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف پارس بھی مریم کے ساتھ کچن کے کاموں میں مصروف ہوتی ہے۔ اسی دوران اعجاز بخت اپنے بھائی سے کہتا ہے، ہاں بھائی، ہم چاہ رہے تھے کہ زوار اور ریشم کی شادی کی ڈیٹ فائنل کر لی جائے اور ان کے ولیمے پر مریم کی رخصتی بھی کر دی جائے۔ ریشم تو یہ سن کے شرمانے لگتی ہے، اس کے دل میں تو لڈو پھوٹنے لگتے ہیں، جبکہ پارس کے کانوں میں جب یہ بات پڑتی ہے اسے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی کھینچ لی ہو، اور کچھ ایسا ہی حال زوار کا ہوتا ہے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو زوار کبھی اپنے باپ سے اختلاف نہ کرتا، لیکن وہ جانتا ہے کہ آج اگر وہ نہ بولا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اسی وقت آگے بڑھتا ہے اور سب کے سامنے شادی سے انکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں فی الحال یہ شادی نہیں کر سکتا۔ اس پر اعجاز بخت بھی پریشان ہو کے پہلے زوار کو دیکھتا ہے اور پھر شرمندہ ہو کے اپنے بھائی کو، کیونکہ اس نے خود ہی تو اپنے بھائی اور بھاوج کو اسی مقصد کے لیے گھر بلایا تھا۔ جبکہ ریشم کا کلیجہ تو جیسے پھٹنے والا ہو جاتا ہے کہ زوار شادی سے آخر انکار کیسے کر سکتا ہے۔ اعجاز بخت زوار سے انکار کی وجہ پوچھتے ہیں اور اسے یاد دلاتے ہیں کہ میں نے تم سے اپنے علاج سے پہلے وعدہ لیا تھا کہ میں علاج کروانے ضرور جاؤں گا، لیکن تمہیں بھی میری شرط ماننا ہوگی کہ میرے واپس آتے ساتھ ہی تم اپنی بچپن کی منگیتر ریشم سے نکاح کرو گے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرا بیٹا اپنے وعدے کے خلاف جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر زوار لاجواب تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ فی الحال میں آپ کو اس کی وجہ نہیں بتا سکتا، میرے اوپر کچھ رسپانسبلٹیز ہیں جن کا پورا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بعد ہی میں شادی کے بارے میں سوچوں گا۔ لیکن دوسری طرف پارس کو آج پہلی بار پتہ چلتا ہے کہ ریشم زوار کی صرف کزن نہیں بلکہ اس کی بچپن کی منگیتر تھی، اور زوار نے یہ بات پارس سے چھپائی۔ خیر پارس سے تو اپنے آنسو کنٹرول نہیں ہوتے، جبکہ وہ سب کے سامنے رونا بھی نہیں چاہتی، فوراً اپنے کمرے میں جاتی ہے اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی ہے۔ اب جناب سبھی مہمان اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، جبکہ اعجاز بخت کو آج اپنے بیٹے کی وجہ سے اپنے بھائی کے سامنے جس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے شاید وہ اپنے بیٹے کو کبھی اس کے لیے معاف نہ کر پائے۔ ادھر زوار بھی پریشان ہوتا ہے، نہ اپنے باپ کو کچھ بتا سکتا ہے، نہ پارس کو کلیریفیکیشن دے سکتا ہے۔ خیر پارس جو الگ تھلگ کھڑی آنکھوں میں آنسو لیے سوچوں میں گم ہے تو بالآخر زوار ہمت کر کے اس کے پاس جاتا ہے،
لیکن زبان سے ایک بھی لفظ ادا نہیں کر پاتا۔ اب دونوں کے درمیان دل سے دل کی بات ہوتی ہے۔ زوار دل میں کہتا ہے کہ پارس، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اور پارس کے دل تک جیسے زوار کے دل کی یہ بات پہنچ جاتی ہے تو وہ جواباً دل ہی میں کہتی ہے کہ کتنے دھوکے باز ہو، مجھے کبھی بتایا ہی نہیں کہ تم انگیجڈ ہو، اتنی بڑی بات تم مجھ سے چھپاتے رہے، ویسے تو بڑے وفادار بنتے تھے، پھر کہاں گئی تمہاری لوائلٹی؟ جس پہ زوار اپنے دل میں ہی جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے کبھی میری ذات کے بارے میں پوچھا ہی نہیں، پوچھتی تو ہی بتاتا نا۔ تو پارس اس کا جواب بھی اپنے دل میں ہی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ جھوٹے مکار، ویسے تو اپنے گھر والوں کی ہر بات مجھے بتایا کرتے تھے، صرف یہ نہیں بتایا کہ تم انگیجڈ ہو۔ اور بات بھی سچ ہے ناظرین، کیونکہ زوار نے جب بھی ریشم کا انٹروڈکشن پارس کے سامنے کروایا تو ہمیشہ صرف اپنی کزن کہہ کے متعارف کروایا۔ زوار کو بتا دینا چاہیے تھا کہ صرف کزن ہی نہیں بلکہ یہ میری منگیتر بھی ہے۔ خیر ناظرین، اب لگتا یہی ہے کہ زوار کا باپ زوار سے سخت ناراض ہو جائے گا اور ریشم تو پارس کی کھلی دشمن بن جائے گی۔ یقیناً پارس کو اس گھر سے اور زوار کی زندگی سے نکالنے کے لیے کوئی انتہائی قدم بھی اٹھائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے صرف پارس ہی نہیں بلکہ اعجاز بخت کی پوری فیملی کسی مشکل کا شکار ہو جائے۔ جبکہ دوسری طرف بات کرتے ہیں ندیم کی، جسے اب اندازہ ہو چکا ہے کہ نہ اب اس کی بیوی اس پہ اعتبار کرے گی اور نہ ہی اس کا بیٹا آفتاب۔ آفتاب کھلے الفاظ میں ندیم سے کہہ دیتا ہے کہ میں اب زندگی میں کبھی آپ کا ساتھ نہیں دوں گا بلکہ زندگی بھر اپنے ماموں بہزاد کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر ندیم کافی خوف زدہ ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس سے پہلے آفتاب بہزاد کے سامنے جا کے ساری سچائی اگل دے، مجھے رات کے اندھیرے میں ہی گھر سے غائب ہو جانا چاہیے۔ اب جناب ندیم اپنا سارا ساز و سامان باندھ کے جب اندھیرے میں گھر سے نکلتا ہے تو اسے اندازہ ہی نہیں کہ آگے اس کی موت اس کا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ وہاب درانی نے اپنے بندوں کو مستقل ندیم کے پیچھے لگا رکھا ہے کہ جیسے ہی وہ نظر آئے بس وہیں پر اسے پھڑکا دینا۔ اور یہی ہوتا ہے، ندیم ادھر گھر سے نکلتا ہے، ادھر وہاب درانی کے بندے اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہیں پر اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ اور پھر جب وہاب درانی کا بندہ جا کے اسے یہ خبر سناتا ہے تو وہاب درانی بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے اپنی پرنسس کی موت کا بدلہ لے لیا۔ لیکن وہاب درانی کو یہ نہیں پتا کہ غزنوی جو پہلے وہاب درانی کے ساتھ کام کرتا تھا اب بہزاد شاید اسے بھی خرید چکا ہے اور اس تک وہاب درانی کے سارے ثبوت بھی پہنچا چکا ہے، تو غزنوی کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ندیم کے قتل کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ وہاب درانی ہے۔ اسی جرم میں اسے اریسٹ کر لیا جائے گا اور وہاب درانی کی باقی کی زندگی لگتا ہے کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چکی پیستے ہوئے گزرنے والی ہے۔ بہرحال ناظرین، ابھی تو اعجاز بخت اپنے بیٹے زوار سے خفا ہوگا اور اسے کہے گا کہ میں جانتا ہوں تم اس شادی سے انکار اس لڑکی پارس کی وجہ سے کر رہے ہو، لیکن جس دن اعجاز بخت کو پتا چلا کہ پارس اس کے دیرینہ دوست بہزاد کی بیٹی ہے، کیا وہ اپنی ناراضگی زوار کے ساتھ ختم کر پائے گا؟ اور آپ میں سے کس کس کو ریشم کے لیے افسوس ہو رہا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔